ناظم آباد میں غنی عثمان ریئل اسٹیٹ برانچ 5 کا شاندار افتتاح۔ مہمان خصوصی عارف حبیب نے ربن کاٹ کر گو ریئل کا افتتاح کیا اور بعد میں دعائیہ تقریب کی گئی۔ مہمان اعزازی ذکریہ عثمان، فارمر پریزیڈنٹ FPCCI، CEO نیا ناظم آباد سمد حبیب اور کراچی کے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کی شرکت۔ نیا ناظم آباد شہر کراچی کا ایک ایسا شاندار رہائشی منصوبہ جہاں زندگی کی تمام سہولیات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ پرفضا ماحول، ماحولیاتی آلودگی سے پاک طرز رہائش ہونے کے علاوہ سیکیورٹی کا بہترین نظام رائج کیا گیا ہے۔ اس شاندار افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی عارف حبیب، آنر آف نیو ناظم آباد اور چیئرمین آف جاویدہ کارپوریشن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گو ریئل اسٹیٹ جو غنی عثمان ریئل اسٹیٹ ہے، ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے جاویدان کی ڈیولپمنٹ میں، اور جاویدان کو مختلف انویسٹرز اینڈ بائرز کو انٹروڈیوس کرانے میں۔ تو انہوں نے جب سے یہ جو ہے وہ اپنا یہاں ایجنسی جو ہے وہ سٹارٹ کی، اس کے بعد سے کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھی، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ ان کی ٹیم یہاں جو ہے وہ لوگوں کو بہت اچھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ وہ اس بزنس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ جو اینڈ بائرز ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایز اے چیئرمین آف نیا ناظم آباد آئی بلیو کہ گو ریئل اسٹیٹ کا جو ہے اس آبادی کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ غنی عثمان ریئل اسٹیٹ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے مہمان اعزازی ذکریہ عثمان، سابق صدر FPCCI نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سارے ملک کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی بھی تھیم یہی ہے کہ لوگوں کی سروں کی چھتیں ہونی چاہیے، اور اب پوزیشن یہ ہے کہ اب یہ چھتیں گورنمنٹ تو دینے سے رہی، تو پرائیویٹ لوگوں کا یہ کام ہے کہ یہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ہیلپ کریں لوگوں کو چھتیں پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اور اسی حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ نیا ناظم آباد اسپیشلی جس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، اور جس طرح سے ایک مڈل کلاس اور ایک لوور کلاس کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی ہے کہ جہاں وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس تھیم پہ بھی جو پرائم منسٹر کی ہے، اور ویسے بھی جو اس شہر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آج شہر 3 کروڑ کی آبادی تک جا پہنچا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سب ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم مل کر اس شہر کو اس انداز میں سجائیں کہ ہر آدمی کو چھت بھی مل جائے اور اس کی رینج میں بھی ہو، کیوں دیکھیں مہنگائی بھی بہت ہے، اور اس مہنگائی میں جس پرائز پہ آج یہاں چھت مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ چانس فار دا پیپل آلسو ٹو کم ہیئر اینڈ ٹو سی ایٹ لیسٹ کہ ایک کھلی فضا میں جس انداز میں جہاں کلب کی فیسلٹیز ہے، جہاں پر ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہے، جہاں پر اسکولز کی فیسلٹیز ہے، یعنی ہر جو ڈیلی یوز میں آپ کو چیزیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سپر مارکیٹس آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی، اور اس کنٹریبیوشن کے لیے اس گروپ کو ہمیں اپریسیشن دینا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس قسم کی اور بھی گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لوگوں کی مدد کرے اور اس کو ڈیولپ کرنے میں گورنمنٹ اسپیشلی مدد کرے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس شہر کے ہر آدمی کے اوپر ایک چھت ہوگی اور وہ اپنے مکان میں آرام سے زندگی گزار سکے گا۔ میرا خیال یہ ہے، اور آج یہ اوپننگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا بھی جائے اور لوگوں کو وہ آن لائن سروس دی جائے، تاکہ جو اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوکیشنز کو، وہ آبادی کو، وہ اس یہاں فیسلٹیز کو اور ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جگہ ان کے لیے کتنی سوٹیبل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کوئی دور نہیں ہے، 2 کلومیٹر فرام دی نارتھ ناظم آباد ہے، اور پرائز کا فرق دیکھیں آپ، تو اس فرق میں اگر میں سمجھتا ہوں بہتر زندگی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، اور خوشی بھی ہوگی ان کو یہاں آ کر، اور آنے کے بعد وہ بہتر فیل کریں گے، اور ایک کھلی فضا ہے، تو اس فضا میں اگر وہ رہیں گے تو وہ بھی تندرست۔ آپ دیکھیں نا، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اب تو سوچنا پڑتا ہے، اب وہ وقت گزر گئے، اب یہ وقت آ گئے ہیں کہ انسان کو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے
अस्पताल का क़याम भी अनकरीब होने वाला है, क्लब ऑलरेडी आ चुका है, स्टेडियम के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है लोगों को खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ जो ज़िंदगी की ज़रूरत है वो यहाँ मौजूद है और इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और ये मैनेजमेंट जो जिस अंदाज में काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये हमें ये एहसास दिला रहे हैं कि अब हमने आबादी से एक ऐसी आबादी में रहना है कि जहाँ मिक्स आबादी हो और जहाँ हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा काम है और इसमें लोकल लोगों को मिल के काम करना चाहिए और सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए ताकि वो जो ख्वाब इमरान खान ने देखा है वो पूरा हो सके कि 50 लाख घर देंगे। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ अगर इसी अंदाज में घर बनते रहे तो ज़रूर 50 लाख घर देने के काबिल हो जाएंगे और इस शहर का हर आदमी जो है वो आराम से ज़िंदगी गुजार पाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में समद हबीब CEO न्यू नाज़माबाद का कहना था कि जी देखें, गनी उस्मान रियल इस्टेट जो है वो बेसिकली गो रियल इस्टेट के नाम से यहाँ एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो है वो रियल इस्टेट इस वक्त जो है वो काम कर रही है और गो रियल इस्टेट ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल मार्केट की लिक्विडिटी को बेहतर करने के लिए। मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ और इनको अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने जो है वो हमारी जो नया नाज़माबाद की जो मार्केट है उसकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ना सिर्फ ये कि बल्कि जो है फिर इनको देखते देखते दूसरे ब्रोकर्स ने भी यहाँ पे अपनी जो है वो ऑफिसेज़ खोली और फिर ज़ाहिर कंपटीशन हुआ। जब कंपटीशन और जब दूसरी रियल इस्टेट खुलती हैं तो मार्केट की लिक्विडिटी और बढ़ती है और लोगों में जो है और एक शौक़ पैदा होता है कि भाई जो है हम यहाँ इन्वेस्ट भी करें और यहाँ पे अपने रिहाइश गाह पर बनाएं। ना सिर्फ ये कि सिर्फ एज अ गो रियल इस्टेट एज अ रियल इस्टेट कर रही है बल्कि ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी जो है वो काम कर रहे हैं। तो आई होप और इनको मैं सबसे पहले जो है सबसे आखिर में इनको जो है वो मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने एक दूसरी ऑफ़िस भी खोली है और बहुत ही शानदार किस्म के इन्होंने जो है वो ऑफ़िस बनाई है। और नया नाज़माबाद कराची का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और जो इस वक्त 25% यहाँ पर जो है रिहाइश इख्तियार की जा चुकी है और इस तरह के मंसूबे क्या मज़ीद और बनाए जाएंगे, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी देखें, ये आजकल वैसे भी गेटेड कम्युनिटी का जो है वो दौर है। लोग इस गेटेड कम्युनिटी में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यहीं पे रहना चाहते हैं। नया नाज़माबाद भी एक गेटेड कम्युनिटी है, ना सिर्फ जो है कि यहाँ रिहायशी और कमर्शियल है बल्कि जो है यहाँ सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी यहाँ मौजूद है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्लब। अब जो है अब हम एक जो है वो 500 बेड का जो है वो हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। तो ये आई थिंक सो ये एक कराची के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल से इस किस्म के प्रोजेक्ट और भी मज़ीद जो है वो आने चाहिए। और गवर्नमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी ऐसे मंसूबों में आपकी हेल्प करती है या नहीं करती है, या करना उनको अपने तौर पर इस तरह के मंसूबे बनाने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर मंसूबे बनाने में तो इनका इतना रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये है कि जो यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए और जो है उस पर मज़ीद जो है वो बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है बाहर का, ताकि जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बने जिसमें जाके कनेक्ट हो तो वो फैसिलिटीज़ और सराउंडिंग के रोड्स वगैरह भी जो है वो इनको बेहतर करने चाहिए और जो प्रोसेसेस हैं अप्रूवल के उसको एक्सपीडाइट भी करना चाहिए और इसमें जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतरी लानी चाहिए। अच्छा, इस तरह के जो अभी वज़ीर आज़म साहब का 1.5 करोड़ घरों का जो मंसूबा था, आप क्या समझते हैं कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी उसके अंदर शामिल कर लिया जाए या नहीं? देखिए, ये जो इमरान खान का जो एक प्रोजेक्ट है जो 50 लाख का एक टारगेट लेके जो वो चल रहे हैं, उसमें सब डेवलपर्स को भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और यहाँ पे भी नया नाज़माबाद के अंदर भी जो है वो ये उधर जो है प्रोजेक्ट्स बनेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लोगों के लिए कुछ अपार्टमेंट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे डेवलपर्स भी जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और बाद में गनी उस्मान रियल इस्टेट के मालिक गनी उस्मान ने कहा, आज से 12 साल आगे हमने ये सोच बनाई कि ये एक सीमेंट फैक्ट्री थी जो प्राइवेटाइज हो रही थी,
تو ہم نے 5 آدمی کا 3 آدمی کا گروپ بنایا. اس میں عارف حبیب صاحب, عقیل ڈیڈی صاحب اور غنی عثمان میں نے مل کے ایک گروپ بنایا, اور آج سے 11 سال پہلے ہم نے یہ پروجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان سے پرائیویٹائزیشن کمیشن سے خریدا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ادھر 10 سال آگے آئے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 2-4 سال میں لوگ سوچ ہی نہیں سکیں گے. جیسے ایک زمانے میں نیسل سیمنٹ ہوتی تھی, آپ نے دیکھا ملینیم مال کے پاس, اور اس طرح میرے خیال میں یہ پروجیکٹ میں آپ 2-4 سال میں دیکھیں گے تو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. اس میں اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی مسجد بنی ہے, ایک دوسری چھوٹی مسجد بنی ہے, ایک تیسری مسجد بن رہی ہے. اس میں ایک کرکٹ گراؤنڈ آج 5 سال سے چل رہا ہے, اور مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ 5 سال میں اس کرکٹ گراؤنڈ میں 200 300 400 میچ ہو گئے ہوں گے. اس کے باجو میں ہم ایک نیا ناظم آباد جم خانہ بنا رہے ہیں, اس کے بعد نیا ناظم آباد ہوٹل بن رہی ہے. تو میرے خیال میں 2021 کے ختم ہونے پہ یا 2022 کے ہاف ایئر میں کافی چیزیں یہاں کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اس وقت اس پروجیکٹ میں 1500 لوگ آباد ہے, اور ماشاءاللہ ڈے ٹو ڈے یہ پروجیکٹ آگے کی آگے منزل طے کر رہا ہے. یہ ریئل اسٹیٹ ہم نے آج سے 4-5 سال پہلے بنائی, اور 4-5 سال پہلے ہم نے ادھر کانسیپٹ پیدا کیا کہ جن لوگوں نے 2012-13 میں ہم سے پلاٹ خریدے ہیں وہ لوگ کو پلاٹ کی سیل پرچیز آسانی سے ہو سکے. آج کی تاریخ میں کہتا ہوں کہ یہاں 6 سے 10 ریئل اسٹیٹ بن گئی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جسے بھی اگر جو یہاں ریئل اسٹیٹ کا کام کرنا ہے آئے, اپنا دفتر کھولے اور ہمارا مقابلہ کریں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ کافی ڈیولپمنٹ ہوگا. سیل پرچیز بھی ریئل اسٹیٹ کے کافی کام ہوں گے. یہاں کافی مکان بھی بن رہے ہیں, ہم لوگ مکان کا بھی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں ہم یہاں ایک نیا پروجیکٹ کر رہے ہیں, 1 ونڈو بلڈنگ مٹیریل سروس, جس میں بلڈنگ کی ہر چیزیں اور ہر الیکٹرانک سامان اس میں ملے گا, تاکہ لوگ جو یہاں گھر بنا رہے ہیں انہیں آسانی سے ہر چیز یہاں سے ہی ریزنیبل پرائس سے, تاکہ یہ دوسری مارکیٹ میں جائیں اس سے کم تھوڑی پرائس پہ یہاں ان کو ایزیلی سپلائی ہو جائے. تو میرے خیال میں وقت چینج ہو رہا ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی ہو رہی ہے, زمانہ چینج ہو رہا ہے. میں نے یہ پروجیکٹ اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے, اور میری بیٹی چلا رہی ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. افتتاحی تقریب کے بعد زہرانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا, جس کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی گئی, اور شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانان گرامی سے خطاب کرتے ہوئے اور نیو ناظم آباد کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے مہمان خصوصی عارف حبیب نے کہا, آن ایوریج جو ہے وہ 65,000 to 70,000 روپیز پر اسکوائر یارڈ جو ہے وہ پرائسز چل رہی ہیں. تو اس میں جو گھروں میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ 30-30 لاکھ روپے میں خریدے تھے. الحمدللہ آج اس کی ویلیو جو ہے نہ صرف ان کی ویلیو بہتر ہے بلکہ وہ ایک اچھی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اور یہی ہمارے جو بورڈ ممبران ہیں ان سب کی جو ہے وہ یہ خواہش تھی کہ ہم جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو ہمارے کرم فرما ہیں, جن لوگوں نے یہاں گھر کے لیے جو ہے وہ گھر خریدے, اور جو اپنے جو پلاٹس ہیں وہ گھر بنانے کے لیے خریدے, کچھ لوگوں نے انویسٹمنٹ کے لیے خریدے. تو ہم چاہتے تھے, ہماری خواہش تھی کہ ان سب کے لیے جو ہے وہ یہ ون ون ہو. یہ ایریا جب ہم پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہاں آئے تھے, اور اس کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے علامہ اقبال جو ہیں وہ حاجی غنی عثمان صاحب ہیں. انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ جگہ, اور پھر یہ پرائیویٹائزیشن میں جو ہے وہ آفر ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ٹو بی ہز پارٹنر, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے. پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کی مینجمنٹ کی ذمہ داریاں ہمیں سونپی, اور ہم نے سمد حبیب صاحب کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی, اور انہوں نے الحمدللہ کئی سالوں کی محنت کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ نیا ناظم آباد کا اسٹیٹس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیا ناظم آباد اگلے 1-8 سال میں جو ہے وہ بہت ہی اچھے دن نظر آ رہے ہیں نیا ناظم آباد کے لیے. ہمارا پچھلا 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ گزرا. ہمیں اللیگلی جو ہے یہاں ڈی سی ویسٹ نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایشوز کریٹ کرے کہ الحمدللہ ہم پھر کورٹ میں گئے, اور کورٹ میں جا کے ہم نے ان کی ساری جو ایکشنز تھے
ان کو سسپینڈ کروایا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم اب ان آفس کو بھی جو ہے وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، اینڈ ناؤ دے آر سپورٹنگ اس فار آل دی ڈیولپمنٹس. فار ایگزامپل ہماری جو یہاں ہم بہت ہی اس کو پرائڈ لیتے تھے کہ نیا ناظم آباد جو ہے وہ بہت کم ڈیولپمنٹ میں سے ایک ہے کہ جو سب لیز جو ہے وہ دیتا ہے. تو ہم سب لیز کر رہے تھے اور وہ سب لیز کو انہوں نے روک دیا تھا، اور اسی طرح ہماری جو کنسٹرکشن اپروول ہے اس پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اس کو روکا ہوا تھا، جبکہ وہ ریکارڈ پر اس کو نہ نہیں کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریزولو ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ کافی تیزی سے جو ہے ڈیولپمنٹ. ابھی آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا جو اپارٹمنٹس ہیں وہ اپارٹمنٹس بہت جلد جو ہے وہ لانچ بھی ہوں گے، اور اس کے اوپر کنسٹرکشن تو وہ ساری اپروول ان پلیس ہیں. اور وہ ہم آلریڈی آپ نے دیکھا کہ یہ ہولڈنگ ٹینک کے ساتھ جو ایف ایل سائٹ ہے اس پہ ہم جو کھدائی کر رہے ہیں، وہ کھدائی کا جو ہے وہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ کنسٹرکشن ہونا ہے، بلڈنگ ہونا ہے. اسی طرح جو ہاسپٹل پلاٹ ہے اس پہ بھی آپ کھدائی دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہاسپٹل بھی جو ہے وہ اس پہ کام جو ہے وہ ہم نے اس کی کھدائی جو ہے وہ ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کو شروع کرنے کے لیے جو کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اس کو، چونکہ یہ ابھی بارش کا موسم ہے، تو بارش کے موسم میں ہم اگر ضرورت پڑے تو اس کو ایز اے پونڈ استعمال ہم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو اسٹینڈ بائی کے طور پر ہم نے رکھا ہوا ہے. دوسرا ہمارا جو چیلنج تھا وہ پچھلے سال کی بارشیں تھیں. پچھلے سال کی بارشیں آپ کو پتہ ہے کہ 90 سال کا ریکارڈ توڑ بارشیں جو ہے وہ تھیں، اور اس میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنلی اسٹارم واٹر ڈرینیج تو موجود تھا، لیکن ایکسٹرنل جو ہے وہ اسٹارم واٹر ڈرینیج ہمیں جو ہے بنا کے حکومت نے نہیں دیا تھا، یا ایل ڈی اے نے نہیں دیا تھا. حالانکہ ایل ڈی اے نے بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہم سے ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ چارجز کے مد میں جو ہے وہ لی ہے. لیکن وہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے کچھ حصے کے رہائشیوں کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئی. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے امجد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی پچھلے سال ان بارشوں میں جو ہے کو جو ہے نمٹنے کے لیے. تو الحمدللہ اس چیلنج کو بھی اس دفعہ ہم نے بڑا سیریسلی لیا ہے. اور چونکہ جو پچھلی بارشیں تھیں اور جو پانی تھا جو جمع ہوا تھا وہ 3 حصوں کا پانی تھا. ایک پانی جو ہے وہ ہمارا جو پی ایس ایم ہے، جو ہمارا جو ہے وہ بارڈر بنا ہوا ہے، فینس بنا ہوا ہے، جو ہمارے ہی لینڈ ہے، لیکن جو ہے وہ فینس کے اندر جو سے بھی پانی جو ہے وہ آیا تھا. 1/3 حصہ 33% پانی وہاں سے تھا، اور 33% پانی فضل ٹاؤن سے تھا. تو فضل ٹاؤن باہر جو ہے وہ پانی جب بھرا تو ان لوگوں نے اپنے پانی کو ڈیل کرنے کے لیے ہماری باؤنڈری وال کو توڑ دیا، سوراخ کر دیے. تو وہ پانی جو وہاں سے آیا وہ بھی 33% پانی تھا اور 33% پانی جو تھا وہ اندر کا تھا. اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ یہ پی ایس ایم روڈ سے تھا، وہ سسٹم سے ہی ورک کر رہا تھا، اور اس سسٹم سے ہی ہم نے سارا پانی جو ہے وہاں سے نکالا تھا پچھلی دفعہ. اب ہم نے یہ کیا کہ جو باہر کا فضل ٹاؤن کا پانی ہے اس کو ڈائریکٹ ہم نے لنک کر دیا اجمیر نگری نالے سے، تاکہ وہ پانی لائیو اسٹارم واٹر ڈرین کے ذریعے جو ہے اجمیر نگری 5 کلومیٹر یہاں سے لنک ہو جائے گا. تو وہاں پانی کا ہیڈ اپ جو 33% پانی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے چلا جائے گا، اور ان کو یہ فیئر اور ان کو یہ ڈر محسوس نہیں ہوگا کہ وہ ہماری دیوار توڑیں اور وہ پانی ہماری طرف جو ہے ڈائریکٹ کریں. اسی طرح ہم نے جو پی ایس ایم کو ایک بڑا بند باندھا، جس کی ابتدا امجد صاحب نے جو ہے وہ کی تھی، اور اس کو ہم نے پکا کر کے اس 33% پانی کو وہیں روکنے کا ہم نے انتظام کر دیا. اور وہ پانی جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہم اس کو آگے جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کریں گے. جب تک ہم نہیں چاہیں گے اس وقت اس پانی کو وہیں اسٹور کریں گے. اس سے کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی باؤنڈری پر ایک
جو ہے وہ پونڈ بنایا، پونڈ 12.5 ایکڑ کے لگ بھگ کا پونڈ ہے، اور وہ سی اور ڈی کا پانی ہے. ڈائریکٹ اس پانی کو وہ پونڈ جو ہے وہ فوراً اپنے آپ کو ایبزارب کر لے گا، تاکہ وہ پانی وہاں جمع نہ ہو اور وہ پونڈ میں پانی جو ہے چلا جائے. اسی طرح جو ہولڈنگ ٹینک، یہ سارا اندر کا پانی ہے جو پی ایس ایم کے علاوہ کا جو پورشن ہے وہ ہولڈنگ ٹینک سے آگے پانی جاتا ہے. تو اس پہ ہم نے انتظامات کیے ہیں، اس پہ ہم نے جو ہے وہ موٹرز لگائی ہیں کہ جو ہے وہ ریئل ٹائم میں وہ سارے پانی کو وہ باہر، ہمارا جو اسٹارم واٹر ڈرینیج ہم نے بنایا ہے جو یہ فضل ٹاؤن سے شروع ہوگا، جو سارا اجتماع گاہ کے پانی کو بھی لے گا، سامنے سے پہاڑیوں سے جو پانی آتا ہے فضل ٹاؤن میں اس پانی کو بھی لے گا، اور ہمارا پانی بھی جو ہے وہ اس کو لے گا، اور یہ پی ایس ایم روڈ کا پانی ہے اس کو بھی جو ہے وہ یہ پانی لے کے سیدھا نالے میں جو ہے اجمیر نگری نالہ کے اندر یہ اسٹارم واٹر ڈرینیج ایکسکلوسیولی بارش کے پانی کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گا. جو پچھلا ارینجمنٹ ہے سیوریج کا، جو سیوریج ہمارا ہے وہ بھی اجمیر نگری نالہ سے لنک ہے. تو اس سے پانی جو پچھلے سالوں میں جتنا بھی پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہوا تھا وہ سیوریج سسٹم کے ذریعے ہوا تھا. تو وہ بھی ان پلیس ہے، وہ بھی قائم ہے. تو اب وہ 2 سسٹم جو ہے وہ باہر آپ کو جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے. تو وہ پانی جو ہے وہ پمپ کے ذریعے بھی جو ہے اس میں پانی ہولڈنگ ٹینک سے جو ہے پھینکا جائے گا اور ڈرین آؤٹ کیا جائے گا، اور ایک گریویٹی کے طور پر بھی جو ہے جب وہ ہولڈنگ ٹینک ایک لیول پہ آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ گریویٹی سے پانی جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالی جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اور زیادہ اس کی سیفٹی کے لیے، بہتری کے لیے جو ہے وہ ایک اور 36 انچ کا پائپ ہم نے ہولڈنگ ٹینک سے لنک کر دیا ہے پی ایس ایم روڈ پہ. کوئی نظیر کچھ مسئلہ ہے؟ اچھا، تو جو ہے وہ بھی اس کو آئے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جو پونڈ ہے وہ پونڈ کے آس پاس یہ جو ایف ایل سائٹ ہے اس کی ہم نے کھدائی کر دی ہے، ہم نے ہاسپٹل پلاٹ کی کھدائی کر دی ہے، اور اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہم ہولڈنگ ٹینک سے پانی وہاں بھی ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ ایک سفیشینٹ پانی سٹوریج کیپیسٹی ہو جائے. جو لائیو جو ہے وہ پانی کی جو پچھلے سال تھا اس کا 33% ہی پانی کو ہینڈل کرنا پڑے، اور وہ 33% پانی بھی جو ہے وہ لائیو کوئکلی ہو جائے اور سڑکوں پر پانی جمع نہ ہو اور سڑکوں پہ جمع نہ ہو، تو انشاءاللہ گھروں کو بھی جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گا. تو یہ سارے ہمارے انتظامات ان پلیس ہیں. پارٹلی یہ ٹیسٹ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں مزید اس کو ٹیسٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور یہ جو انتظامات ہوئے ہیں اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ جیسی بارش ہوگی اور یہ سسٹم جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک لوگوں کا لوگ سکھ کا سانس لیں گے اور لوگوں میں جو ہے وہ اعتماد بڑھے گا. تو یہ 2 بڑے مسئلے تھے، اس کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے. پھر اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ڈیولپمنٹ کے کام میں ظاہر جامع مسجد آپ دیکھ رہے ہیں پارٹلی آپریشنل ہے. انشاءاللہ اس کی جو اب ڈوم ہے، گنبد ہے جو چائنا سے امپورٹ ہو کے آئی ہے وہ بھی پہنچ گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ گنبد کا کام بھی ہوگا اور ہال کا کام بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شروع ہوگا. اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ 6 سے 8 مہینے کے اندر یہ مسجد بھی کمپلیٹ ہال کے ساتھ، باہر جو ہے صحن بھی جو ہے اس پہ بھی ماربل انشاءاللہ لگے گا جو بڑے مسجدوں میں لگتا ہے، تو اس پہ بھی سلیکشن ہو گیا ہے، اس کے کام بھی جو ہے جلدی سے شروع ہوگا. تو یوں جامع مسجد پوری طریقے سے جو ہے کمپلیٹ آپ بہت جلد 6 سے 8 مہینے میں جو ہے وہ دیکھیں گے. ابھی پارٹلی اس پہ نماز ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو پروجیکٹ ہے فلیگ شپ پروجیکٹ وہ ہمارا جیم خانہ کلب ہے. جیم خانہ کلب ہمارا جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بہت ہی ماڈرن فیسلٹیز اس میں ہم لا رہے ہیں، اس کے ساتھ
ہوٹل بھی ہے 42 رومز کا، اور انشاءاللہ وہ اچھے اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ ہوٹل برانڈ ہے. پھر وہاں کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے رکھا 5 ایکڑ پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور 5 ایکڑ پہ یہ کلب ہے. اس میں سوئمنگ پول ہے، اس میں ٹینس کورٹس موجود، 3 ٹینس کورٹ ہوں گے، بیڈمنٹن ہوگا، اسکویش ہوگا، جم اس میں 2 ہوں گے، ایک جینٹس کے لیے اور ایک لیڈیز کے لیے. بینکویٹ فیسلٹیز جو ہے ہوں گی، 24 آورز جو ہے وہ ڈائننگ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہوں گی، اور اس میں موسٹلی وہ اوور لکنگ کرکٹ گراؤنڈ ہے، تو بہت سینک ویوز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا وہ جم خانہ کلب ہوگا. تو یہ بھی انشاءاللہ ہماری اس ڈیولپمنٹ میں ایک بہت اہم رول پلے کرے گا. پھر اس سے فائنلی جو لوگ جو ہے وہ نیا ناظم آباد آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نیا ناظم آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بہت ان کو پلیزنٹ سرپرائز ہوتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھا جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. لیکن ایک سوال کرتے ہیں کہ یار یہ بیچ میں نصرت بھٹو کالونی جو ہے وہ ہے، تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یہ نصرت بھٹو کالونی نیا ناظم آباد کا گزری ہے. جس طرح ڈیفنس جو ہے وہ ڈیفنس پہ گزری بلاکیڈ ہوتا تھا، مارکیٹ تھی اور لوگ اس گزری سے نکل کے جو ہے وہ جاتے تھے، یا سب میرین چوک ہوتا تھا تو سب میرین چوک میں، تو سب میرین چوک ہمارا کلندریا چوک ہے اور نصرت بھٹو کالونی ہمارا گزری ہے. تو اس کا اسی طریقے کا سولوشن جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو ہم نے اس پہ فیصلہ کر لیا ہے، اس کا اپروول بھی ہو گیا ہے، اور وہ ٹیم کنسٹرکشن کی موبلائز ہو گئی ہے. سمجھ مجھے بتا رہے تھے کہ اب کام جو ہے وہاں شروع ہو گیا. تو یہ فلائی اوور جو کلندریا سے پہلے سے جو ہے وہ لفٹ ہوگا، اور یہ گیٹ کے سامنے پیچھے ادھر جو ہے انور شمیم روڈ پہ انشاءاللہ لینڈ کرے گا. تو یہ 1.6 کلومیٹر 1.6 کلومیٹر کا یہ جو ہے وہ فلائی اوور ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ 1 سے 1.25 سال کے اندر یہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم جو ہمارے بورڈ کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں آف نیا ناظم آباد اینڈ اسپانسرز ہیں، ان کی بے تحاشا کمٹمنٹ ہے نیا ناظم آباد کے ساتھ. کیونکہ آپ کو علم ہوگا کہ ہمارا گروپ کا صرف یہی بزنس نہیں ہے، ہمارے گروپ کے جو ہے وہ بہت سارے بزنسز ہیں. اور ابھی جتنا بھی یہ کنسٹرکشن پیکیج آیا یا ریٹس کے بارے میں ریفارمز آئیں الحمدللہ، اس میں ہماری بہت ہی زیادہ ان پٹ جو ہے وہ شامل تھی. گورنمنٹ نے ہم سے ایڈوائسز لی اور ہم نے بتایا ان کو کہ کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک، تو وہ چیزیں جو ہے امید ہے خاص طور پہ جو اس وقت جو ماحول ہے، مورگیج فائنینسنگ جو بینکس پرووائڈ کرتے ہیں، تو مورگیج فائنینسنگ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں موجود نہیں تھی. دوسرے ڈیولپ ورلڈ میں ہم دیکھتے تھے تو وہاں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مورگیج فائنینسنگ لے کے جو ہے وہ پراپرٹی خریدتے تھے. ہمارے ہاں سارا ایکویٹی فائنانس ہوتا تھا، اور اسی لیے وہ انسٹالمنٹ سسٹم جو ہے وہ چلتا تھا تاکہ بائر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پیمنٹ آسانی سے جو ہے وہ کر سکے. تو یہ اویلیبلٹی جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے اندر تمام بائر جو ہے 20 سال تک کا لون لے سکتے ہیں، اور اس میں کچھ لمٹس ہیں، اور اس لمٹس میں 3% انٹرسٹ ہے، 5% انٹرسٹ ہے، 7% انٹرسٹ ہے. تو اس پہ جو ہے ڈپینڈنگ آن دا ویلیو آف دی پراپرٹی جو ہے وہ یہ دیا گیا. تو اس میں بھی ہم کوالیفائی کرتے ہیں، نیا ناظم آباد جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیں گے جب یہ لانچ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائنینسنگ بھی سب کو اویلیبل ہوگی، اور وہ لوگ کے جو گھر خریدنے کا کبھی سوچ نہیں سکتے تھے وہ بھی اب گھر خرید کر سکیں گے. اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کرائے جتنے پیمنٹ کرتے رہیں 20 سال تک تو گھر آپ کا ہو جائے گا. تو لوگ جو ہے کرائے پہ دیتے ہیں لیکن وہ کرایہ پھر بڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی خریدنے میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کے ذریعے جو ہے مورگیج فائنینسنگ کے ذریعے، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں نے کہا کہ سب
ہماری طرف سے ایز اے بورڈ کے ریپرزنٹیٹیو کی طرف سے آپ سے جو ہے ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شیئر کروں. کیا آپ لوگ سنتے تو رہتے ہوں گے جو بھی پروجیکٹ ہو رہے ہیں, جو کام ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ میری زبانی اس کو سنیں تاکہ آپ کو جو ہے اور مزید جو ہے وہ سمجھنے کا جو ہے وہ موقع ملے. تو میں غنی عثمان ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت ساری میری نیک خواہشات ہیں, اور میں بہت اچھے دن دیکھ رہا ہوں ان کے لیے. بہت ہی یہاں جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے لیے میں یہ ان کو بتاتا ہوں کہ بہت بڑا بزنس کھلنے والا ہے ان کے لیے. نہ صرف یہ اپارٹمنٹس جو ہیں, یہ اپارٹمنٹس جو سارے ہوں گے, اور یہ آپ دیکھتے ہوں گے اس کی ویڈیو بھی, تو وہ 10,000 اپارٹمنٹس ہوں گے. اور پھر جو فینس کے اندر کی جو ڈیولپمنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد شروع ہوگی, تو وہاں بھی جو ہے انوینٹری جو ہے وہ آئے گی. اور جب ہم اس نیا ناظم آباد کو اگر کمپیئر کریں دوسری ایسی ڈیولپمنٹ سے جو گیٹڈ ڈیولپمنٹس ہیں, آپ اگر زمزمہ دیکھ لیں, نیوی ہاؤسنگ دیکھ لیں, کارساز پہ آپ دیکھ لیں, اور جگہوں پہ بھی دیکھ لیں, تو اس لحاظ سے آئی تھنک کسی لحاظ سے انشاءاللہ نیا ناظم آباد کم نہیں ہوگا, بلکہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. گرین لائن مجھے بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ سپتمبر اکتوبر تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو گرین لائن کے ہونے سے, فلاور بننے سے, کلب ہونے سے, اتنا اسپورٹس فیلڈز ہونے سے, تو انشاءاللہ ہم نیا ناظم آباد کو سورٹ آف اے ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سٹی کے طور پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے عزائم رکھتے ہیں. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس ارادے کی تکمیل کے لیے ہم مدد فرمائے, اور یہ کام سب کے لیے ون ون ہو, سب اس سے فیضیاب ہوں, سب ان سے جو ہے کے لیے جو ہے وہ یہ بہتری کا باعث بنے. الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کافی امپرووڈ ہے. جب ہم یہاں آئے تھے اور اب دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتری ہے. اور یہ ساری ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے تو جو ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوگی. بلکہ میں نے اپنی ٹیم کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ یہ جو نصرت بھٹو کالونی ہے ان سے آپ انگیج ہوں, نصرت بھٹو کالونی سارے انگیج ہوں, ان کو کہیں کہ بھئی ہم سارا آپ کو ماڈرن سٹی بنا دیتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہوگا کہ ہم سب کو جمع کرتے ہیں, آپ اس پہ شیئر ہولڈر بن جاؤ, اس کا شیئر ہولڈر بن کے اس کو سب کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کو جو جگہ ہے وہ دوبارہ ڈیولپ جگہ مل جائے گی, آپ اس کے خود پارٹنر ہوں گے, اس کے ٹرمز جو ہے وہ طے ہو جائیں گے. یہ سارا پورشن جو ہے سامنے, تو ہماری جو ریٹ والا ٹیم ہے, ریٹ والا سیکشن ہے, اس کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ آپ کریں. تاکہ یہ نہیں, ہم نے کہا کہ یہ نہیں کرو کہ بھئی ان سے خرید لو, خرید کو تو وہ ان کو یہ ہوگا کہ بھئی آپ وہ تو بیچارے بک جائے گے, اور ان کا جو ہے وہ پارٹنر بنے, اور ساتھ میں پروگریس میں, ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ سب اس میں شامل ہوں, تو ایک ون ون چیز بنے. یہاں جو لوگ رہے ہیں ان کے لیے بھی, جو لوگ وہاں بھی رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ میں نے وقت تو ضرور لیا, لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے اہم ہیں, اور خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کو یہ خبر جو ہے, انفارمیشن ساروں کے پاس جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. آپ کا میری بہت ہی زیادہ دعائیں ہیں, خواہشات ہیں کہ گو ریئل اسٹیٹ گرو کرے. باقی تمام جو دوسرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنسیز اور فرمز کے لوگ, ان کے لیے بھی بہت زیادہ نیک خواہشات. اور غنی عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں کہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہیں. تو اس بات سے ایک بار آپ تمام کا بہت بہت شکریہ, اور غنی عثمان کا خاص طور پر بہت شکریہ. تھینک یو عارف حبیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں غنی عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے چیئرمین عارف حبیب صاحب کا شکر گزار ہوں, میرے بڑے بھائی اقبال عثمان اس کا شکر گزار ہوں, میرے چھوٹے بھائی زکریا عثمان اس کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور میرے دوستوں نے بھی ماشاءاللہ میرے ایک کہنے پہ یہاں حاضر ہو گئے.
اب میں یہ بتاؤں گا کہ نیا ناظم آباد، دیکھیں نیا ناظم آباد ایک خواب ہے، وہ خواب پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بس تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سب آئے.